اور یہ سب آغاز ہوگا، یعنی یہ سب چیز کا آغاز ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو تلاش کریں. اپنی تلاش پہلی منزل ہے، پہلا قدم ہے کہ آپ اگر راہ راست پر آنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سب سیدھے راستے پر ہیں؟ اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے، اور سیدھا جواب یہ ہے کہ ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں. ہم سب سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں. دیکھیں، سیدھا راستہ اور بھٹکا ہوا مسافر یا جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یا کون سیدھے راستے پر ہے اور کون بھٹک گیا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدی ہے، یا اسی طرح ہے وہو اعلم بالمہتدین. یہ 2-3 جگہ قرآن میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. تو دیکھیں، راستہ جو ہے، ایک تو راستے کو پہچان لیں. سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ جس کی منزل ہو وہ سیدھے راستے پر چلے گا. یہ بات نوٹ کر لیں، جس کی منزل اللہ ہو اس کو سیدھے راستے پر چلنا آسان بھی ہوگا اور وہ چل بھی سکے گا اور چلے گا بھی. لیکن جس کی منزل اللہ نہ ہو تو وہ سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنا بہت مشکل ہوگا. یہ عام یعنی میں آپ کو آسان الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں. آج دیکھ لیں، آج کا جو ماحول ہے اس میں نیکی ہمارے لیے مشکل ہے، نفس پر قابو پانا ہمارے لیے مشکل ہے، اپنی انا کے خول سے باہر نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کو ترک بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کی نفس کا یعنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. بعض آپ دیکھیں نا، یعنی ویسی میں مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھنا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز حقیقی معنوں میں بہت بھاری ہے، لیکن ان لوگوں پر نہیں بھاری جو ایمان والے ہیں اور جن کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو رب سے ملاقات کی بات آ گئی، اور رب سے ملاقات آج دیکھیں، آج ماحول کیا ہے. رب سے ملاقات کسی کی تمنا نہیں ہے، نہ آرزو ہے، نہ تڑپ ہے، نہ جذبہ ہے، نہ لگن ہے رب سے ملاقات کی. تو یہ ایک بہت یعنی غیر فطری طور پہ ہماری زندگی ہے. دیکھیں، فطرت جو ہے تو وہ انسان کی فطرت جو ہے وہ اوپر جانا ہے، نیچے جانا نہیں ہے. لیکن ہم اپنی فطرت بگاڑ چکے ہیں. جیسے کہ پرندہ ہے تو وہ اڑے گا، تو عام طور پہ آپ دیکھیں پرندے جو ہیں وہ اڑتے ہیں، اور جب بھی وہ تیزی سے چلنا چاہتے ہیں، یا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ چڑیا جو ہے بعض اوقات زمین پہ بیٹھ کے چل نہیں سکتی. وہ کبھی آپ نے چڑیا کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اس کی صفت اڑنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ زمین پہ وہ پھدکتی ہے، دونوں قدم اٹھا کے جو ہے نا. تو یہ یعنی فطرت کا تقاضا ہے اس کی. تو اسی طرح انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت نیک ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، بد نہیں ہے، نیک فطرت ہے. لیکن
اگر ہم اپنی فطرت ہی کو بگاڑ لیں اور منزل بھٹک جائیں اور پھر بھٹکے ہوئے راستے پر خوش ہو جائیں، اس پہ مطمئن ہو جائیں اور اسی بھٹکنے پر خوش ہو جائیں، تو بس یہ پھر جو ہے ہماری تباہی کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے ہماری تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں یہی بات کہوں جو میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو آپ کا سدھرنا مشکل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ظاہر کا اگر آپ کو دھوکہ لگ گیا تو آپ کا سدھرنا بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے۔ حق آپ کی اب سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، پیغمبر کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات، یہ آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی آپ، کیونکہ اس کا یعنی آپ کا دل مطمئن ہے دنیا کی زندگی پر، دنیا کی طرف آپ نے جو رخ کر لیا ہے اور آپ دنیا ہی کے دھوکے میں گرفتار ہیں، تو اب آپ کا سدھرنا عملی طور پہ مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر طور پہ آپ کچھ اچھے کام بھی کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بغیر نیت کے آپ کر سکتے ہیں، اچھے کام جو ہیں بظاہر کر سکتے ہیں، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، لاکھوں حاجی ہوتے ہیں ایک ہجوم ہوتا ہے لاکھوں حاجیوں کا۔ ابھی تو تھوڑا سا وہ کووڈ کی وجہ سے آ گیا ہے، لیکن پھر ہو جائے گا، پابندیاں ختم ہو جائیں گی، لاکھوں حاجی آئیں گے۔ تو وہ جو ہے پھر یہ ہوتا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا اور آپ اس دھوکے پر خوش ہو گئے اور اس سے آپ نکلنا بھی نہیں چاہتے، تو پھر آپ کا سدھرنا مشکل ہے۔ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے آپ نہیں بن سکتے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں تو آپ کو احساس کرنا ہوگا اور آپ کو سیدھے راستے پر آنا ہوگا، اللہ کو منزل بنانا ہوگا، اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا، اور یہ سب آغاز ہوگا، یعنی یہ سب چیز کا آغاز ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو تلاش کریں۔ اپنی تلاش پہلی منزل ہے، پہلا قدم ہے کہ آپ اگر راہ راست پر آنا چاہتے ہیں تو آپ راہ راست پر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی تلاش کرنی ہوگی، اپنے جو ظاہری خول ہے اس کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ ظاہری خول ہمارا جو ہے وہ اصل نہیں ہے، ہمارے پاس جو ظاہری جسم ہے وہ اصل نہیں ہے۔ اصل میں تو آپ کے اندر بہت قیمتی چیز ہے کہ وہ روح ربانی کہلاتی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب تم نے پھر اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو منزل یعنی سیدھے راستے پر آنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا اور اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا۔ یہیں سے آغاز ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے مقصود کو بھی پہچانیں۔ مقصود کا مطلب کہ آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کی منزل کیا ہے، اس کو بھی جانیں، پھر اس پر یقین کریں۔ ایسا یقین، اتنا یقین کہ آپ مجبور ہو جائیں اس کے راستے پر چلنے کے لیے، اپنی منزل کے راستے پر چلنے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں، کیونکہ جب تک آپ شک میں مبتلا ہوں گے تو یعنی اگر آپ کو راستہ منزل معلوم بھی ہوگی لیکن اگر آپ شک میں پڑے رہے اور معاملہ جو ہے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، تو پھر معاملہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یقین حاصل کرنا ہوگا، اور یقین حاصل جب یقین حاصل ہو جائے گا تو آپ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم